أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور بدی سے اندھیرے کی جب سمٹ آئے، اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک مارے، اور بدی سے برا چاہنے والے کی جب لگے ٹوک لگانے. تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے، وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں، جنوں میں اور آدمیوں میں. گزشتہ مجلس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کے متعلق بات آئی تھی. حسد کی تعریف کسے کہتے ہیں، حسد کی قسمیں اور اس کے متعلق احکام، اور حسد کن وجہ سے ہوتا ہے، وہ باتیں آئی تھی. آگے بڑھتے ہوئے حسد کے کیا نقصانات ہیں. حسد کی وجہ سے جیسے بات آئی تھی، دشمنی انسان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، ٹوہ میں لگ جاتا ہے، مسلمان کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور یہ سب گناہ ایسے زبردست ہیں کہ جو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. غیبت کا حرام ہونا قرآن میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. کسی کے عیب کے تلاش میں لگنا اور اس کی حقارت کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. وَلَا تَجَسَّسُوا، روایت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. کہ ظاہری گناہوں کے تلاش کرنے کے پیچھے بھی نہ لگو اور باطنی گناہوں کے تلاش کے اندر بھی نہ لگو. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، دل میں برائی نہ رکھو، اور اس کے نتیجے میں آپس میں ایک دوسرے کو پشت دکھاؤ کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو تم اس سے اعراض کرو، تم ملنے کے لیے جاؤ تو وہ تم سے اعراض کرے، پہلو تہی کرے اور ملنے کے لیے تیار نہ ہو. ولا تدابروا، ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر کے رہو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. یہ نقصانات ہیں اور انسان اس کے پیچھے لگتا ہے اور اسے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، فضائل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا یہ کعبہ کے ڈھانے سے بھی سخت زیادہ ہے. تو یہ
سب چیزیں حسد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور انسان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حاسد اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، حسد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ تو گویا کہ حسد کی وجہ سے خیر کے ختم ہونے کا وعدہ اور حسد نہ ہونے کی وجہ سے خیر کا وعدہ۔ ہم صحابہ کا دور دیکھ لے کہ آپس میں صحابہ میں حسد کلی طور پر نہیں تھا، تو اس صورت میں خیر ان کے یہاں سراسر، چاہے مادیت کے اعتبار سے یہ لوگ کم تھے، لیکن خیر سراسر پورا کے پورا ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مادیت سے بھی نوازا۔ قیصر کے دھن دولت آئی، کسریٰ کا مال آیا، اور دنیا نے اسے دیکھ لیا کہ اس کی وجہ سے بھی صحابہ کی زندگیوں پر اثر نہ پڑا۔ تو یہ گویا کہ حسد کی وجہ سے شر کا آنے کا وعدہ، اور شر یہی ہے کہ نعمتیں چھین جائے، یا نعمتوں کے ہوتے ہوئے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نعمتوں کے استعمال کرنے سے وہ کسی بھی بنیاد پر محروم کر دیا گیا۔ بھئی آپ کو نمک نہیں کھانا ہے اس لیے کہ بی پی ہے اور ہائی بی پی ہے، اور نمک کے بغیر کھانے میں لطف کہاں سے آئے؟ سارے اسباب ہے، وہ گھر میں لانے والا نعمتیں بھی وہی ہے، سارے فروٹس لائے گا، ڈرائی فروٹس لائے گا، گرین فروٹس لائے گا، لیکن ڈائبٹیز کی وجہ سے استعمال کرنے سے وہ عاجز ہے۔ نعمتیں ہیں لیکن نعمتوں کے استعمال کرنے سے عاجز ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بالکل آپ کو سادہ تیل مرچ وغیرہ کے بغیر کا کھانا ہے۔ نعمتیں ہیں، خود گھر میں مہیا کرتا ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے سے وہ عاجز ہے۔ اے سی چل رہا ہے، نرم گدے ہیں، لیکن نیند کی گولی کے باوجود بھی اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ کہ شر ہے یہ، اور ایک وہ ہے کہ جو 8 گھنٹے کی یا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے اور تن توڑ محنت کرتا ہے، اور رات کو صبح گیا ہوتا ہے تو صبح بنایا ہوا کھانا اپنے چھوٹے سے ڈبے میں لے کر کے جاتا ہے، کوئی ہوٹ پوٹ نہیں ہوتا اس کے پاس کہ کھانا گرم رہے۔ دوپہر کو تھوڑا سا بیچ میں وقفہ ملا، اس میں بیٹھ کر کے کھا لیا، نہ پنکھے کے نیچے بیٹھا ہے، نہ ٹھنڈا پانی ہے، لیکن وہ اطمینان سے کھاتا ہے اور اسے ہضم بھی ہو جاتا ہے، اور رات کو آتا ہے پھر وہی جلدی جلدی پکایا اور جلدی جلدی کھانا کھا لیا اور اطمینان کی نیند بھی سوتا ہے۔ خیر ایمان والا ہے نہیں ہے وہ الگ بات، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ اسے لوہا بھی کھانے کے لیے دے دے، اس کی قوت ہاضمہ اسے برداشت کر لے گی۔ اور یہ نعمتوں والا کہ تھوڑا سا بھی چکناہٹ والا کھا لیا کہ قوت ہاضمہ اسے برداشت نہیں کر پاتی ہے،
اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ خیر اس کے اسباب الگ ہوں، میں تو مثال دے کر کے سمجھانا مقصود ہے مجھے کہ نعمتوں سے محرومی یہ بھی ہے، اور یہ تو مادی نعمتیں، روحانی نعمتیں، مسجد میں آنے کی نعمت سے محروم کر دیا جائے، اللہ کے نام لینے کی نعمت سے محروم کر دیا جائے کہ مہینے ہو گئے قرآن دیکھا نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ رمضان ٹو رمضان میں قرآن دیکھا تھا، اس کے بعد قرآن دیکھنے کی نوبت۔ یہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ مادی نعمتیں اس کے سامنے ساری کے ساری ہیچ ہے۔ ان نعمتوں کی بنیاد پر دلوں میں جو روحانیت، تازگی، ذہنوں میں سکون اور انسان کو زندگی جینے میں جو مزہ آتا ہے وہ تو جسے نصیب ہے اسے ہی نصیب ہوتا ہے، اور وہی اسے محسوس کر سکتا ہے، ہر ایک کے بس کی یہ بات بھی نہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، اگر اس نعمتوں کا احساس اور مزہ یہ بادشاہ نے دنیا کو اور سلاطین دنیا کو معلوم ہو جائے تو وہ لوگ لشکر لے کر کے ہماری نعمت کو چھیننے کے لیے ہم پر حملہ کرے۔ یہ نعمتیں ہیں، اور حسد کی وجہ سے یہ نعمتوں سے بھی محرومی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بھئی مسجد میں اب آنے سے جی نہیں لگتا، یا آیا تو بھی مسجد میں بیٹھنے میں جی نہیں لگتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ تو یہ ان نعمتوں کی طرف بھی ہمارا دھیان جائے کہ بھئی ان نعمتوں کی طرف کیوں ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ اور سچ کہوں، ہم اپنی مادی نعمتوں سے تھوڑا بھی مزہ میں کمی پاتے ہیں، فوراً ہم علاج کی طرف متوجہ ہوتے کہ یار میٹھا کڑوا لگتا ہے، باڈی چیک اپ کراؤ، رپورٹس کرواؤ لیبورٹری میں، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کہ کچھ کمزوری تو نہیں ہے، کوئی اور بات تو نہیں ہے کہ میٹھی چیز کھاتے ہیں تو کڑوا لگتا ہے، پنکھا اچھا نہیں لگتا ہے، تو فوراً ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لیکن شاید و باید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ پہلے مسجد میں آنے کا جی چاہتا تھا، اب مسجد میں آنے کا جی نہیں چاہتا ہے۔ پہلے فرائض کے ساتھ سنتوں اور نوافل کے اہتمام کی طرف دل بہت مائل ہوتا تھا، اب سنت بھی بہت دل پر بوجھ رکھ کر کے پڑھنا پڑتا ہے کہ جلدی سے پڑھ کر کے مسجد سے نکل جائے اس کی طرف کہ بھئی یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، کوئی توجہ نہیں۔ یہ ہمیں سوچنے کی چیز ہے کہ حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا نقصان ہے حسد کا، اور میں نے دونوں اعتبار سے سمجھایا، مادی نعمتوں سے بھی محرومی اور معنوی نعمتوں سے جو حقیقی نعمتیں ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ ایک نقصان یہ، دوسرا نقصان حسد کی وجہ سے انسان کے اعمال حسنہ کی، اچھے اعمال کی برکات ختم ہو جاتی ہے کہ یار رزق میں روزی، نماز میں روزی کی برکت ہے لیکن روزی کی برکت دکھتی نہیں ہے۔ اشراق پڑھتا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھے اللہ کی یاد میں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، میرے تو کام نہیں بنتے۔
چاشت میں روزی کی برکت ہے، میں چاشت پابندی سے پڑھتا ہوں، لیکن کبھی میں تو روتا نظر آتا ہوں۔ تو یہ اعمال حسنہ کی برکات اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں۔ نماز بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے، قرآن کا اعلان ہے، چیلنج ہے، لیکن ہمیں اپنی نماز میں بے حیائی سے نہیں روکتی، ہمیں اپنی نماز منکرات سے نہیں روکتی۔ اچھا عمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیوں ہمارے ان اعمال حسنہ کے نتائج اور برکات جو یا تو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جہاں کوئی تخلف نہیں، کوئی پورا نہ ہو اس کا احتمال نہیں، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اور آپ کی باتوں میں بھی کوئی تخلف نہیں کہ پورا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، پھر بھی ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے اعمال حسنہ کی برکات اللہ تعالی ختم فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، اور ایک روایت میں ہے اویل خشب، کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو یا سوکھی گھاس کو کھا جاتا ہے۔ بالکل سوکھی لکڑی ہے، کوئی گیلا پن نہیں ہے، تھوڑی سی چنگاری لگی بھڑ بھڑ کر کے منٹوں میں سارا ختم ہو جائے گا، ایندھن کے پورا سوکھتا ڈھیر بھر ہو ختم ہو جائے گا، دیر نہیں لگے گی۔ یا خشک گھاس ہو تو آئے دن سنتے ہیں نا کہ بیڑی پی کر کے پھینکی نے گھاس کے پولے میں لگی نے پورا جل گیا۔ تو یہ آگ کو سوکھے گھاس کے جلانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، ویسے حسد انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ آدمی نیکی کرے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو کیا تو اس صورت میں ہاتھ سے ہوئے گناہ، چہرے سے ہوئے گناہ، آنکھوں سے ہوئے گناہ، پیروں سے ہوئے گناہ، سر سے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسجد کی طرف قدم چل رہے ہیں جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جمعہ کے لیے پیدل چل کر کے جا رہا ہے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو یہ نیکیوں کی وجہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے نیکیاں ختم ہو جائے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا اور اس نے جو نیکیاں کی تھی وہ نیکیاں ختم ہو گئی، یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے اور فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ حسد کے گناہ کی وجہ سے نیکیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ حسد کیا نیکی کی برکتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے اور بالکل اصول کے ساتھ رکھ رہا ہے، لیکن حسد کی آگ اس کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ ان روزوں کے اثرات کہ روزہ کا فائدہ لعلکم تتقون ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ یار پابندی سے روزے رکھے، کوئی گناہ نہیں، آنکھوں کی حفاظت کی روزے میں، زبان کی حفاظت کی روزے میں، کان کی حفاظت کی، حتیٰ کہ دل و دماغ کے تصورات کی بھی حفاظت کی۔ اب تو تقوی حاصل ہو جانا چاہیے، لیکن تقوی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حسد کی آگ میں پورا بھرا ہوا ہے۔ حج کی بنیاد پر گناہ معاف ہو جاتے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے حج کیا،
کہ گناہ حج کے احرام میں کوئی گناہ نہیں ہوئے، نہ کسی سے جھگڑا ہوا، نہ گالم گلوچ ہوئی، نہ شہواتی گناہ ہوئے، تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہ اس کے معاف، کبیرہ گناہ اس کے معاف، جیسے آج ہی اس کے ماں نے اس کا جنا ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی حج سے آنے کے بعد ہی، ابھی رات کو حج سے آئے نے فجر کی نماز کی گلی کہ بہت دیر ہو گئی تھی، رات کو فلائٹ دیر سے تھا، نہ پھر ملنے جلنے والے تھے، نہ اسی میں 2:30 بج گئے۔ تہجد تو کیا ہوتی، فجر کی نماز کی گلی پہلے دن، تو برکات کیوں نہیں ہے؟ جہاں اور وجوہات ہیں اس کی، وہاں یہ کہ حسد سے اپنے آپ کو پاک نہیں رکھا ہے، اس لیے ان اعمال حسنہ کی برکات ظاہر نہیں ہو رہی۔ یہ دوسرا نقصان ہے حسد کا۔ تیسرا نقصان حسد کا، حاسد جو حسد کی بیماری میں لگا ہوا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر وقت کہ وہ آگے بڑھا، اس کا یہ فائدہ ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا، اس کی عزت ہوئی، اس کا یہ ہوا، اسی میں ذہنی اپنے آپ کے تصورات کی جو صلاحیت برداشت کرنے کی ہوتی ہے، وہ برداشت کرنے کی صلاحیت گما دیتا ہے اور ڈپریشن کا شکار۔ ڈپریشن آپ جانتے ہیں کہ کیا وبا ہے، کیا بیماری ہے، جس کو لاحق ہوتی ہے اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، نیند نہیں آتی، کام کرنے کا جی نہیں چاہتا، بچے اور بیوی کے ساتھ رہنے کا جی نہیں چاہتا، اگر گھر میں کچھ بات ہو تو بھی نہیں جی چاہتا، گم سم۔ یہ حسد کی وجہ سے انسان اپنے جسم کو ختم کر دیتا ہے، تو وہاں روحانیت کو ختم کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے، جسم کو بھی فنا کر رہا ہے۔ اور محسود کو، جس پر حسد کر رہا ہے، اس کی خوشی سے یہ جل رہا ہے، اس کو دکھ ہو رہا ہے، وہ آئے دن ترقی کرتا جاتا ہے تو یہ آئے دن دکھی ہوتا جاتا ہے کہ وہ کیوں بڑھ رہا ہے، وہ کیوں بڑھ رہا ہے، وہ کیوں آگے ہو رہا ہے، تو یہ اتنا ہی دکھی ہوتا جاتا ہے۔ اور محسود کو اگر رنج پہنچا، تکلیف ہوئی، تو یہ خوش ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی اس کی حقیقی خوشی نہیں ہے، یہ خوشی اس کی حقیقی خوشی نہیں کہ جو اس کو سدا بہار بنا دے، یہ خوشی نہیں ہے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے انسان کا جسم بھی ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی بہت متاثر ہوتی ہے، اور سچ کہوں تو اعمال بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ڈپریشن میں ہے، اس کی وجہ سے اب وہ نہ مسجد کی طرف آ رہا ہے، نہ اعمال صالحہ کر رہا ہے، نہ اور، تو جسم بھی ختم کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تاکہ حسد میں اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ حسد میں آگے بڑھتا ہی رہا، بڑھتا رہا، تو بری موت کا اندیشہ ہے، ایمان کے سلب کا خطرہ ہے۔ یہ علماء نے آگے جو بات کہہ رہا ہوں ایک نکتے کے طور پر کہا ہے، سمجھانے کے لیے کہ حسد کا لفظ، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، ہا بھی خالی، سین بھی خالی، نے دال بھی خالی، تو حسد کرنے والا ہر خیر سے خالی۔ یہ نقطہ ہے،
لیکن علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ حسد کا آخری اور سب سے بڑا نقصان سوء خاتمہ۔ اللہ ہم سب کی کلی طور پر حفاظت فرمائے، ہمارے سارے متعلقین کی بھی اللہ تعالیٰ کلی طور پر اس سے حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ حسد کے نقصانات ہیں، اور ہم سب اس سے سمجھ گئے کہ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب، تو پھر ایسے حسد سے کیا فائدہ؟ اب اس سے بچنا ہے تو کیسے بچے؟ سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارے پاس سب سے بڑا مؤثر ترین ہتھیار ہے وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ ہم اللہ سے حسد سے بچنے کے لیے خوب دعائیں کرے کہ اے اللہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے، اور پتہ چل جاتا ہے، اور اگر پتہ نہ چلے تو کسی ماہر کے پاس اپنے احوال نقل کر کے پتہ لگانا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم مادیت کے اعتبار سے فوراً متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم متوجہ نہیں ہوتے تو ہمارے خیر خواہ بہت ہوتے ہیں کہ چلو میں تمہارے ساتھ آؤں ڈاکٹر کے پاس، اور میں آؤں گا تمہارے ساتھ لیبورٹری میں، لیکن اپنے ایک مرتبہ رپورٹ کروا لے گا۔ لیکن روحانیت کی طرف کون متوجہ کرتا ہے کہ چلو اپنے فلانے شیخ کے پاس جاوے، چلو اپنے فلانے مفتی صاحب کے پاس جاوے، اور اپنے احوال رکھ کر کے ان کی رہنمائی حاصل کرے۔ اگر دل میں آئے گا بھی تو روکنے والے بہت ہوں گے کہ یار جائیں گے تو مفتی صاحب منع کریں گے، اور مفتی صاحب وہ علاج بتائیں گے جو اپنے سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے جتنا اپنے سے ہو اتنا کر لو۔ یہ اور بسا اوقات یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بیماری سمجھتے ہیں اور واقعتاً بیماری نہ ہو، اور ہم بیماری نہیں سمجھتے اور واقعتاً بیماری ہو، تو یہ تو ماہر فن ہی جان سکے گا نا۔ یہ پچھلا اس سے پہلا ہفتہ بھی حسد کے متعلق بات ہوئی، گزشتہ پورا ہفتہ بھی حسد کے متعلق بات ہوئی، تو اس سے ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن کیا اس سے ہم پہچان سکتے ہیں؟ بھئی ایک آدمی کہ بھئی یہ بخار کے اثرات ہیں، یہ ہو تو فوراً متوجہ، جگہ جگہ پر ہارڈنگز نے، جگہ جگہ پر اعلانات نے اخبارات میں کہ بھئی ڈینگیو کی یہ چیزیں ہو تو ڈینگیو ہو سکتا ہے، اور ڈینگیو کی یہ طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، تو آدمی فوراً شروع کر دیتا ہے علامتوں کو دیکھ کر کہ بھوک کی کمی ہوئی ہے اور بخار آتی ہے، اور یہ ڈینگیو کا اثر ہے، اور اس میں یہ ٹیبلٹ لینے سے ڈینگیو ختم ہو جائے گا، تو آدمی شروع کرتا ہے نہ یا ڈاکٹر کے بغیر نہیں، وہ تو اخبار والے لکھے ہیں، یہ سب آروگیہ کھاتا والے لکھے ہیں، وہ سب اعلانات وہ اپنے اعتبار سے، لیکن ڈاکٹر کو بتائے بغیر نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارے سامنے ساری باتیں آئی، لیکن واقعتاً حسد ہے بھی نہیں، ہے بھی یا نہیں وہ کون معلوم کرے گا؟ جو اس فن میں کے ماہرین ہیں۔ اسی لیے مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں ہماری رسائی نہیں ہوتی وہاں وہ نبض شناس ہوتے ہیں اور حقیقت حال سے واقف ہوتے ہیں، فوراً آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہو، جن کی بزرگی پر، جو اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں، اپنا علاج کروا کر کے، اس راہ سے گزر کر کے، ان کے پاس اپنے آپ کو لے جا کر کے اپنے ہر طرح کے احوال پیش کر کے اپنا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن تاہم وہاں جانے کی نوبت آئے کوشش کرنی چاہیے، لیکن دعاؤں کا اہتمام، الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ایسا ہتھیار ہے کہ مادی سارے ہتھیار خراب ہو سکتے ہیں،
ٹینک ختم ہو سکتی ہے، بارود ختم ہو سکتا ہے، اس کے اندر اثر نہ کرنے کی طاقت پیدا ہو سکتی ہے یا بیکار ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی مادی ہتھیار ہیں، چاہے پینٹاگون کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو، لیکن وہ بیکار ثابت ہو سکتے ہیں، اور دنیا نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ایسا ہتھیار ہے کہ کبھی بھی بیکار نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ وعدہ ہے کہ اگر اس دعا کو استعمال کیا گیا اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، آداب کے ساتھ، جائزہ، اور ہر ہتھیار کو استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آڑے دھڑ استعمال کرنے سے کوئی استعمال نہیں کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس ہتھیار کو بھی استعمال کرنے کے آداب ہیں، شرائط ہیں، ارکان ہیں۔ اس طریقے سے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہاں، یہی استعمال مؤثر ہوا ہمارا، چاہے اس کے نتائج ہمیں فوری طور پر دکھائی نہ دے۔ ہاں، یہ بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا مانگی تھی، 40 سال بعد اثر ظاہر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قریش کا لیے ہلاکت کی دعا مانگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کعبہ کے سائے میں۔ ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ ابن خلف، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ولید ابن ربیعہ، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ بھئی آج مکہ معظمہ میں فلاں جگہ اونٹ کاٹا گیا ہے، کون ہے کہ جو اس کی اوجھ لا کر کے ان کے پیٹھ کے اوپر رکھ دے؟ عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا اور وہ لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹھ پر رکھ دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل ابتدائی دور اسلام کا، جس میں سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں آپ کی اس بات میں مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس دور کے احوال کی وجہ سے۔ میں گھر گیا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی اطلاع دی۔ چھوٹی بچی تھی، آئی اور بمشکل اپنے باپ کی پیٹھ پر سے اونٹ کی اوجھ ہٹائی۔ آپ نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم بابی جہل ابن ہشام، بعبداللہ ابن ربیعہ، وعتبہ ابن ربیعہ، وولید ابن ربیعہ۔ حضرت عبداللہ ان لوگوں کے لیے آپ نے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے لیے آپ نے نام لے کر کے بد دعا فرمائی تھی، سب کو میں نے بدر کے موقع پر دیکھا کہ سب میدان میں پچھڑے ہوئے ہیں، اور پھر سب کو بدر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ مجھے سمجھانا کیا ہے کہ آپ نے مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں ان کے لیے بد دعا کی، اس کا نتیجہ یا 10 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے، سن ہجری 2 میں اس کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ اس لیے دعا کبھی بھی رائگاں بیکار اللہ تعالیٰ کے نہیں فرماتے ہیں، یقیناً قبول ہوتی ہے دعا، یقین جانیے۔ اور اس کے درجات ہیں، جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا، دعا قبول ہوئی تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے اعتبار سے مانگا، اللہ نے ہمارے حق میں کوئی اور چیز بہتر اور مناسب سمجھی، مانگی ہوئی چیز نہ دی، وہ چیز دے دی، تو یہ بھی دعا قبول ہوئی۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم نے مانگا، ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ہٹا دیا، مانگی ہوئی بعینی وہ چیز نہ دی، دعا قبول ہوئی۔ مصیبت آنے والی تھی اللہ کی تقدیر میں، ہم نے مانگا، اللہ نے وہ نہ دیا، اور وہ مصیبت جو آنے والی تھی اس کے رد کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ اور اگر دنیا میں دعا کی قبولیت کے اثر ظاہر نہ ہو تو بھی مایوس نہ ہونا چاہیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو بلائیں گے اور قریب کریں گے اور قریب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اے بندہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی، اس کے آثار قبولیت دنیا میں ظاہر نہیں ہوئے۔ بندہ کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس پر اتنا ثواب۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، قبولیت کے آثار ظاہر نہ ہوئے، اس پر اتنا ثواب۔ ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ گنواتے جائیں گے، اور جو دنیا میں قبول ہونے کے طور پر ظاہر نہ ہوئی تھی اس پر اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا گنوا کر کے ثواب دیں گے، اور اس وقت وہ بندہ اس ثواب کو دیکھ کر کے یہ دل میں تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ہاں تو میں نے کہا کہ دعاؤں کا اہتمام، دیکھیے ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنا۔ مانگنا ہے اللہ سے، پڑھنا نہیں ہے۔ ہم نمازوں کے بعد ہمارا تو یہ حال، بس اللہ ہی معاف کرے، ہم کو تو ہاتھ چہرے پر پھیرنے کی دعا کے بعد بھی تو ہو گیا، پلٹا دیا، لوٹا دیا، اور دعا مانگیں گے ادھر ادھر پھانپے مارتے ہوں گے، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ پڑھنا ہوا ہے، اور روایتوں میں مانگنا کا کہ جو مانگے اس کا استحضار بھی ہو، ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس وقت دل میں کہ دنیا میں اے رب ہمیں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس لیے اگر عربی میں نہ آتی ہو تو اپنی زبان میں مانگے، تو اپنی زبان میں مانگے گا تو کیا مانگ رہا ہے اور کیا مانگنا ہے تو دل سے مانگے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ عربی میں دعا مانگے، وہ کلمات جو اللہ نے سکھائے ہیں، وہ کلمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دیے ہیں، بعینی انہی کلمات کو یاد کر کے انہی کلمات سے دعا مانگنی چاہیے، یہ بہتر ہے۔ بھئی انگریزی میں درخواست لکھ کر کے لائیو، کوئی ہمیں کہہ دے کہ ہم کو تو انگریزی نہیں آتا، تو ہم کیا کرتے؟ نہیں آتا کہہ کر کے گجراتی میں درخواست لکھتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں، لکھواتے ہیں، اس کے لیے پاپڑ بیلتے۔ یہاں یہ تو آسانی ہے، خیر اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جاننے والے ہیں اور وہ سب سننے والے ہیں، لیکن وہ عشق کی بات ہے، وہ تعلق کی بات ہے کہ میرے نبی کی یہ زبان ہے، میرے نبی نے یہ کلمات سکھائے ہیں، پھر اس کو سیکھنے کے لیے میں کیوں محنت نہ کروں؟ اور عربی زبان تو بڑی میٹھی زبان ہے، اور آپ اردو میں مانگے اور عربی میں مانگے، عربی میں جو کلمات آپ سے منقول ہیں وہ بہت ہی معانی لیے ہوئے ہیں۔ یہی مثال کے طور پر حسنہ، حسنہ کی تفسیر کہ دنیا میں حسنہ عطا فرما، نیک بیوی بھی ہے، اولاد صالح بھی ہے، حلال اور برکت والا پاکیزہ رزق بھی ہے، عافیت بھی ہے، سکون بھی ہے، عزت بھی ہے۔ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس میں دنیا کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ ایک ہی لفظ ہے لیکن آخرت کی اور جنت کی ساری نعمتیں شامل ہیں۔ اب ہم اردو میں مانگیں گے تو سب کو الگ الگ مانگنا پڑے گا، تو عربی میں یہ جامعیت ہے،
تو یہ دعا مانگنا ہے، دعا سرسری طور پر بغیر دھیان کے پڑھ لینا نہیں ہے۔ کسی صاحب کے پاس ہم عرضی لے کر کے گئے، مثال کے طور پر ڈی ایس پی کے پاس آویدن پتر کلیکٹر کو دینے کے لیے گئے، وہاں ڈافیلے مارے تو ہم کلیکٹر کو آویدن پتر دیتے ہوئے یوں ہی دیکھے تو وہ کلیکٹر کا انسلٹ سمجھا جائے گا، کلیکٹر اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا۔ ویسے ہم دعا مانگے نہ، ہماری توجہ دعا کی طرف نہ ہو اور ادھر ادھر ہو، اور دعا مانگتے ہوئے باتیں بھی ہو نے، دعا مانگتے ہوئے ہنسی مذاق بھی ہو نے، کیا یہ اللہ کے سامنے عاجزی ہے یا اللہ کے سامنے ہم مذاق کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ دعا مانگنا ہے، رو کر کے مانگنا ہے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کر کے مانگنا ہے، اور تضرع اور زاری اور دل کی کیفیت بنا کر کے مانگنا ہے۔ پھر دیکھو دعا قبول کیسے نہیں ہوتی، یقیناً اللہ قبول فرماتے۔ تو خیر یہ دوسری بات پر چلا گیا، بات یہ کہ پہلے اللہ سے، اے اللہ میرے اندر حسد کی بیماری ہے، آپ مجھے اس بیماری سے کلی نجات دیجئے، آپ خود اسباب مہیا فرمائیے جس سے میں بچ جاؤں، آپ میرے لیے بچنے کے راستے پیدا کیجئے، مجھے توفیق دیجئے۔ یہ ہے پہلا علاج۔ یہ دوسرے نمبر پر جس سے حسد ہمیں پیدا ہو رہا ہے اس کی تعریف، چاہے ہمارا دل نہ چاہے لیکن اس کے سامنے اس کی تعریف کرے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے، اور تعریف کرنے میں ہمارے دل پر کتنا بھی بوجھ پڑے کہ یہ تو ہم سے نہ ہوئے، یہ حسد دور کرنے کے لیے کرنا پڑے گا کہ فلاں تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہماری مسجد کے مصلی ہیں، مسلمانوں کے بہت کام آتے ہیں، میرے بھی بہت کام آتے ہیں۔ اس کی تعریف کرے، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے دل میں جو کچھ ہے نا وہ ختم ہوگا۔ بتکلف دل پر بوجھ ڈال کر کے کریں، اس سے راستے میں ملے سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے، لینے دینے کا معمول بنائے، تحفے تحائف ہدائے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں سلام کے رواج سے محبتیں بڑھتی ہیں، دشمنی ختم ہو جائے گی، دلوں کا میل ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسرا علاج ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمیشہ دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کو دیکھے تو حسد پیدا نہیں ہوگا کہ اللہ نے مجھے رو ہاؤس میں رکھا ہے، دیکھو فلاں تو جھونپڑے میں رہتے ہیں، ایسی بارش میں ان کا کیا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایسی سخت گرمی سے بچانے کے لیے وہ جھونپڑے والے، وہ پترے کے مکان والے کیا کرتے ہوں گے کہ 50 ٹیمپریچر میں پترا، اور وہ بھی سر کو لگے، اتنا نیچا پترا والا مکان کہ جہاں اے سی فیل ہو جاتے تھے وہاں پنکھے کیا کام دیں گے۔ تو ہم اس کو دیکھیں کہ یار اللہ کا کتنا شکر ہے، حویلی والوں کو نہ دیکھے، محل والوں کو نہ دیکھے کہ اس کا پترے کا مکان ہے، اللہ کا کتنا شکر، وہ تو جھونپڑی میں رہتا ہے، پنکھے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یار ٹھنڈی کے موسم میں اپنے تو کھڑکی بھی بند کر سکتے ہیں، دروازہ بھی بند کر سکتے ہیں، اور اوڑھنے کا لحاف بھی ہے، یہ جھونپڑے والے پترے ٹھنڈے ہو جاوے اور ادھر سے ہوا گھسے ادھر سے ہوا گھسے، ان کے پاس لحاف بھی قاعدے اور ضابطے کے نہیں، بیچارے ٹھنڈی میں کیا کرتے ہوں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کا، ہمارے ہاں تو گیزر ہے، گیس گیزر ہے، نہ الیکٹرک گیزر ہے یا ہیٹر ہے، ان کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے لکڑے جلا کر کے کھانا پکاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھے، اعلیٰ کی طرف نہ دیکھے، تو اس صورت میں حسد نہیں پیدا ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر
قناعت والی زندگی پر راضی ہو اور اللہ سے قناعت کی دعا کرے. اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اے اللہ جو آپ مجھے رزق دے اس پر مجھے قناعت دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا کیجئے. اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیجئے کہ میرے لیے اسی حال میں بہتری ہے اور اس کے لیے اسی حال میں بہتری ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہے چاہے وہ ادنا ہے. تقدیر پر راضی رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیے اور اس کی عادت پیدا کرنے کے لیے تقدیر پر ایمان کا استحضار. آمنت بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہم ایمان مفصل میں تو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بولنے کو بولتے ہیں، لیکن اچھائی آتی ہے تو کہ تقدیر میں تھا اور برائی آوے تو کیا ایسا ہوتا تو وہ تو تیرمن کا تو آ جاتا ہے بیچ میں. ایسا ہوتا تو یوں ہوتا، نہ ایسا ہوتا تو یوں نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ لو، عربی میں لو کہ اگر، یہ عربی میں لو اس کا معنی اگر، کہ اگر ایسا ہوتا. آپ نے فرمایا یہ بدترین سواری ہے، یہ شیطان کی سواری ہے جس پر انسان سوار ہوتا ہے اور اپنے محلات کی تعمیر کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا. شیخ چلی نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ میں ایسا کروں گا تو پھر یہ ہوگا، پھر ایسا کروں گا تو یہ ہوگا، پھر ایسا کروں گا، پھر بہت سارے مانگے آئیں گے، یہ گر گیا. تو یہ شیخ چلی یہ بدترین سواری ہے، اگر مگر والی سواری یہ بدترین سواری ہے. ہمارا ایمان تقدیر پر. اللہم ارضنا بقضائک وبارک لنا فیما قدر لنا حتی لا نحب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت. اے اللہ آپ کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہمیں بنا دیجیے. اللہم ارضنا بقضائک، جو آپ کا فیصلہ جس حال میں آپ ہمیں رکھے اس حال میں ہمارے دلوں میں رضامندی کی کیفیت. بیماری کے حال میں رکھا الحمدللہ علی کل حال، صحت میں رکھا الحمدللہ علی کل حال، حالات آئے تو بھی الحمدللہ علی کل حال، نہیں ہیں احوال تو بھی الحمدللہ. اللہم ارضنا بقضائک وبارک لنا فیما قدر لنا، اور جو آپ نے ہمارے لیے ہماری تقدیر لکھی ہے اس میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما. چاہے آپ نے تھوڑا لکھا ہے لیکن برکت چاہیے ہمیں. برکت کثرت میں برکت نہیں ہے، کثرت میں برکت لازمی چیز نہیں ہے کہ جہاں کثرت ہو وہاں برکت ہی ہو. لاکھ پگار والا بھی مہینے کے ختم پر روتا ہے، 50,000 کماتا ہے مہینے کے، وہ مہینے کے ختم پر روتا ہے. اور ایک جسے اللہ نے برکت دی ہے وہ 6,000 7,000 10,000 پگار میں بھی اپنا مہینہ اطمینان سے گزارتا ہے. یہ وبارک لنا فیما قدر لنا، جو آپ نے ہمارے تقدیر میں لکھا ہے اس میں برکت دیجیے. اور جو تقدیر میں آپ نے لکھا ہے بعد میں ملنا ہم اس میں ابھی نہیں چاہتے، اور ابھی ملنا لکھا ہے تو بعد میں نہیں چاہتے. حتی لا نحب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت. یہ دعا، تو ان دعاؤں کی وجہ سے حسد ختم ہو جائے گا، تقدیر پر راضی رہے گا. ایمان بالقدر ہمارے ایمان کے اہم شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. یہ ہے حسد کے متعلق باتیں. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنا ہے جو میں نے آپ سے بالکل ابتدا میں کہی تھی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے رب کی میں پناہ پکڑتا ہوں. اس میں یہ رات کی اندھیری کا بھی شر آ گیا جو بعد میں آیا، ومن شر غاسق اذا وقب.
اس میں جادوگروں کے جادو کے شر سے بھی بچنا آ گیا جو بعد میں آیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور حاسد کے شر سے بچنا بھی آ گیا جو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ میں ہے۔ تو پھر جب من شر ما خلق میں یہ چیزیں داخل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے کیوں بیان فرمایا اور اس کی الگ سے دعا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاً، کیونکہ آپ پر جادو ہوا تھا اسی میں یہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو ان دعاؤں کو الگ سے مستقل ذکر کر کے اس کے مانگنے کی تعلیم کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ رات کے اندھیری کا شر انسان کو جلدی سے احساس نہیں ہوتا، اور اندھیری میں نے آپ کو سمجھایا تھا ایک ظاہری اندھیری ہے اور ایک باطنی اندھیری ہے، اور باطنی اندھیریاں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھائی تھی، اس کی طرف انسان کا ذہن جاتا نہیں ہے۔ اسی طرح جادوگروں کا جادو، ٹونا ٹوٹکا کرنے والے کے ٹونے ٹوٹکے، منتر پڑھنے والوں کے منتر، یہ سب کرتے ہیں اور انسان کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے، اور حاسدین کے حسد کی طرف بھی انسان کا ذہن جلدی نہیں جاتا۔ اس لیے باری تبارک تعالیٰ نے من شر ما خلق میں کہ تمام مخلوقات کے شر سے میں صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، داخل ہونے کے باوجود بھی اس کو خصوصیت سے اس لیے ذکر فرمایا کہ ان چیزوں کی طرف عموماً انسان کا ذہن نہیں جاتا، اور یہ چیزیں انسان کو زیادہ نقصان دیتی ہے۔ آدمی بیمار ہے اور بیماری میں رات کے اندھیرے کا اثر، میں نے کہا تھا کہ جنات پھیلتے ہیں اور وہ اپنی جھپٹ میں لے لیتے ہیں، لیکن وہ بیماری ہی سمجھتا رہتا ہے اور اس کی طرف علاج کراتا ہے۔ آدمی بیمار ہے، جادو کا اثر ہے، آدمی بیمار ہے، حاسدین کے حسد کی وجہ سے بیمار ہے، اب وہ یا تو ایلوپیتھک یا آیورویدک یا ہومیوپیتھک یا جتنے بھی طریق اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ، آڑ اثر، اس کے نقصانات، اس کے خرچے، یہ سب، اور یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیں، اس لیے ان کے شر سے خصوصیت کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے باری تعالیٰ نے الگ سے بیان فرمایا۔ ایک بات، دوسری بات کہ یہ جو تین چیزیں الگ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ رات کے اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے جب وہ حسد کرے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ ایک مزید چیز نقل کی کہ رات کے اندھیری کے شر سے جب اندھیرا چھا جائے اور حاسدین کے حسد سے جب وہ حسد کرے اور گروہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، آگے یہاں کوئی مزید چیز ذکر نہیں کیے، اس لیے کہ گروہوں میں جو پھونک مارتے یعنی منتر پڑھ کر کے، جادو کر کے، یا جو بھی ان کا کرنے کا ہوتا ہے اس کو، وہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے یہاں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی، اور رات اور حاسد کا حسد، رات کا اندھیرا، یہ مطلق انسان کو نقصان دینے والا نہیں ہے۔ بہت سی راتیں اپنے اندر خیریت اور بہتری لیے ہوئے ہیں، شب قدر، لیلۃ القدر، شب برات رات ہیں، لیکن یہ اپنے اندر خیر لیے ہوئے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، انعام کی رات کہا گیا ہے۔ لیلۃ الترویہ، 8 ذی الحجہ کی رات۔ لیلۃ العرفہ، 9 ذی الحجہ کی رات۔ لیلۃ عید الاضحیٰ یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات، پہلی رجب کی رات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعاؤں کے قبولیت کی راتیں ہیں،
تو یہ راتیں انسان کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو راتیں جب اس میں اندھیریاں مکمل چھا جائے، اس میں خیر نہ ہو، تو یہ نقصان دہ ہے. اس لیے شر سے حفاظت کے لیے ایک قید بڑھائی. اسی طرح حاسد حسد کرتا ہے، تو جب تک حسد کرنے کے بعد آگے وہ قدم نہیں اٹھاتا اور محسود کے خلاف ترکیبیں، تدبیریں اور سازشیں نہیں کرتا، وہاں تک جس پر حسد کر رہا ہے اس کا نقصان نہیں، اپنا نقصان تو کر رہا ہے. لیکن جب وہ حاسد اس کو نقصان پہنچانے کی ترکیبیں کرے گا، کسی کو ابھارے گا، کسی کا جب پیر کھینچے گا، یا ہے کہ جادو کروائے گا، یا یہ کرے گا، یا غلط الزامات، تب محسود کا نقصان ہوگا. ظاہری طور پر اگر اللہ نے مقدر فرمایا ہے تو. اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ جب وہ حسد کرے تو نقصان ہے، تو اس نقصان سے بچنے کے لیے دعا کرنی. یہ ہے سورہ فلق کے مضامین یہاں پر ختم ہو رہے ہیں. آگے سورہ ناس کے مضامین ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر سورہ ناس میں شیطان کے، جناتوں کے اور انسان کے وسوسے سے بچنے کی دعا ہے. اور یہاں سورہ فلق میں دنیاوی چیزوں سے بچنے کی دعائیں ہیں. مخلوق کے شر سے، اندھیری کے شر سے، جب اندھیرا چھا جائے، گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسدین کے حسد سے جب حسد کرے. تو یہ دنیا کے ساتھ متعلق تھی، دنیاوی شرور اور فتن سے بچنے کے لیے. اور وہ اخروی، کیونکہ شیطانی وسوسے، یہ شیطان مسلمان کے لیے ایمان کو ختم کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا ہے، اور اسی کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے. اس کے علاوہ اعمال میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں بھی ڈالتا ہے. لیکن بنیاد اس کی ایمان والے کے ایمان اور اعمال صالحہ کو ختم کرنے کی کوشش ہے. تو اس اعتبار سے سورہ ناس کی اہمیت بڑھی ہوئی ہے کہ وہ انسان کی آخرت کے ساتھ بھی متعلق ہے اور دنیا کے ساتھ بھی متعلق ہے. اور سورہ فلق میں صرف دنیا کے متعلق ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مضامین آئندہ سے، چونکہ اب 4 منٹ باقی ہے وقت پورا ہونے میں، اس لیے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ابتدا ہی سے اس کے مضامین کو لیں گے کہ جس میں اس کی پوری حقیقت ایک بار سامنے آئے. اللہ دنیاوی ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی، ہمارے سارے متعلقین کی اور عالم کے تمام مسلمانوں کی کلی طور پر حفاظت فرمائے. اس صورت میں جن جن چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پناہ چاہنے کی دعا، ان تمام سے، تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیریوں کے شر سے، جادو منتر کی تمام قسموں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے سارے متعلقین کی اور پوری امت کی اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی اس سلسلے کو جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. میرے لیے، آپ سب حضرات کے لیے، اقوام عالم کے لیے اللہ اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے. فتنوں سے حفاظت فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.